على حبيبك خير الخلق كلهم یا حبیب خدا سرور دو سرا مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ والضحا چہرہ مصطفیٰ سورہ والضحا چہرہ مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا. اور آپ کے محکدے کی صدا خیر ہو. آمین اللہم آمین. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے محکدے کی صدا خیر ہو. آپ اس کو بھی دیتے ہیں جو غیر ہو. آپ اس کو بھی دیتے ہیں جو غیر ہو. بحر جود و سخا ہے رواں آپ کا مرحبا مرحبا مرحبا. مرحبا مرحبا. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کریم زندگی کی ہر سانس ہر آن ہر لمحہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و ادب میں بسر کرنا نصیب فرمائے. دوستان محترم، وہ کسی نے کہا تھا کہ لفظ بے بس لفظ بے بس اور زبان ہے معذور. لفظ بے بس زبان ہے معذور. ہم ذکر مصطفیٰ کیسے کریں؟ ہماری اوقات ہماری حیثیت ایسی نہیں ہے. ہزار بار بشویم دامن سے مشک و گلاب. ہزار بار بشویم دامن سے مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. ہزار بار بھی مشک و گلاب سے زبانوں کو دھو دھو کے بھی ان کا نام نامی اس میں گرامی دیا جائے تو یہ پھر بھی عاشقوں کے نزدیک بے ادبی ہے. مجھے جس موضوع پہ کچھ کلام کرنا ہے وہ ہے آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سورہ حجرات. ایک بات پلے باندھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ سورہ حجرات کی 18 آیتیں ہیں. پہلی آیت اور آخری آیت اگر آپ اس پہ غور کریں تو اللہ جل شانہ نے پہلی اور 18ویں آیت میں اپنی 3 صفات بیان کی ہیں. کتنی؟ 3 صفات. پہلی آیت میں فرمایا سمیع، اللہ سننے والا ہے. دوسری آیت میں اسی آیت میں پھر فرمایا علیم، اللہ جاننے والا ہے. اور آخری آیت میں فرمایا بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ دیکھنے والا ہے.
گویا مالک قدوس نے یہ پیغام دیا کہ میں نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے آداب کے باب میں 3 پہرے لگا رکھے. کتنے؟ 3 پہرے. سماعت کا پہرا بھی لگا رکھا ہے, بصارت کا پہرا بھی لگا رکھا ہے, اور اس پر میں نے علم کا پہرا بھی لگا رکھا ہے. اور میری سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ جو چیونٹی میرے حضور فریاد کرتی ہے نا, جسے تمہاری ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ بھی ابھی تک سن نہیں سکی, فرمایا میں رب اس کی صدا کو بھی سنتا ہوں. سبحان اللہ. میری بصارت کا عالم یہ ہے کہ میں اندھیری رات میں اندھیرے کالے پہاڑ پر چلتی ہوئی کالی چیونٹی کے پاؤں سے بننے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہوں. فرمایا میرے علم کا عالم یہ ہے کہ پورے ہوئے زمین پر کہاں کس درخت سے کون سا پتا ٹوٹ کے گرا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں. فرمایا میں نے محبوب کی آداب پر علم کا پہرا بھی لگا رکھا ہے, سماعت کا پہرا بھی لگا رکھا ہے, اور بصارت کا پہرا بھی لگا رکھا ہے. جو ادب کرتا ہے اسے محروم نہیں رہنے دیتا, اور جو ادب نہیں کرتا اس کے پاس بچتا کچھ نہیں. میں پھر جملہ کو بہت دہرانے لگا ہوں, جو ادب کرتا ہے اسے محروم نہیں رہنے دیتا, اور جو ادب نہیں کرتا اس کا بچتا کچھ نہیں ہے, بچتا کچھ نہیں ہے. میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں آئے ہیں. بنی اسرائیل ایک بد نصیب ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتے, ساری زندگی نافرمانی, بغاوت, سرکشی, گناہ, اندھیرے, ظلمت, تاریکی, ساری زندگی گزار دی. اتنا فاسق و فاجر ہے کہ پورا محلہ اس سے تنگ ہے, سارا محلہ تنگ ہے. اچھا عمر ہے اس کی 200 سال. عمر کتنی ہے؟ 200 سال عمر ہو گئی ہے, لیکن گناہ نہیں چھوڑے. اچانک ڈیتھ ہو گئی, فوت ہو گیا. کردار کا اتنا برا تھا کہ اہل محلہ نے اٹھایا اور شہر سے باہر جہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں نا, کوڑا کرکٹ, اس کی لاش کو اٹھا کے وہاں پہ پھینک دیا. اب محلے والے خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس سے جان چھوٹی. رب ذوالجلال نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ, ہمارا ایک یار یہ اٹھا کے باہر پھینک آئے ہیں, اٹھو جا کے اس کا جنازہ پڑھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اخرج فصلی علیہ, ان کو ساتھ لو اور جا کے اس کو غسل کرو, کفن دو اور اس کا کیا پڑھو, جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ساتھ لیا. جب وہاں پہ گئے نا تو انہوں نے کہا حضور اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں آپ, یہ تو 200 سال اللہ کا نافرمان رہا ہے, اس نے مخلوق خدا کا جینا تنگ کر رکھا تھا, تو آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بھائی تعالیٰ بنو اسرائیل جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 200 سال گناہوں کی دلدل میں دھنسا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں موسیٰ جیسے تمہاری امتی کہہ رہے ہیں تھا تو ایسا ہی, لیکن جب کبھی یہ تنہائی میں بیٹھ کے تورات کھولتا تھا نا تو اس تورات میں جہاں جہاں میرے یار کا نام تھا نا اس کی نظر پڑتی تھی, محبت سے اس کو اٹھا کے چوم کے آنکھوں سے لگا. سبحان اللہ. محبت سے چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا تھا. فرمایا بس اس کی یہ ادا مجھے پسند آ گئی ہے, تو
میں اب اس کو میرے یار کے نام کا ادب کرنے والا ہوں، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دو نہیں۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تم اس کو غسل دو، تم اس کو کفن دو، تم اس کا جنازہ پڑھو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ادب کرنے والے کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں آ جائے، صحیح بخاری میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، اور ایک ظاہر سے مومن اور اندر سے منافق وہ آتا ہے سامنے، نام ہے ذوالخویسرہ، اور آگے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتا ہے اے دل یا محمد، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ معاذ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں، رشتہ داروں کو زیادہ دے رہے ہیں، ہمیں تھوڑا دے رہے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بد نصیب، یہ بتا اگر روئے زمین پر آمنہ کے لال نے عدل نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا؟ اذا لم عادل من یعدل، پھر کس نے عدل کرنا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی، عرض کیا تھا اجازت ہو تو اس بدبخت کا سر اڑا دو۔ فرمایا نہیں عمر رہنے دو، لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے اپنے ساتھیوں کو مار دیتے ہیں، حکمت کے خلاف ہے۔ لیکن فرمایا سنو، اس کی نسل سے قوم پیدا ہوگی، تین کام اتنی کثرت سے کریں گے کہ صحابہ تم سمجھو گے ہماری عبادتیں کم ہیں ان کی زیادہ ہیں۔ کون سے تین کام؟ فرمایا نمازیں اتنی پڑھیں گے، سجدے اتنے زیادہ، عبادتیں اتنی زیادہ، تم کہو گے یار ہم تو نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں، اصل نماز تو یہ پڑھتے ہیں نا۔ روزے اتنے رکھیں گے کہ تم کہو گے یار ہم تو نفلی روزے رکھتے ہی کوئی نہیں، اصل تو یہ روزے رکھتے ہیں نا۔ فرمایا قرآن اتنا پڑھیں گے کہ تم کہو گے کہ جتنا یہ قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو کوئی اور پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ اب نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھا جو میری بے ادبی کر کے جا رہا ہے، اس بے ادبی کی وجہ سے سب کچھ کرنے کے باوجود دین اسلام سے خارج ہو، دین اسلام سے کیا ہوں گے؟ خارج ہو۔ دوستان عزیز، روح قرآن، مغز ایمان، جان دین، حسب حب رحمت للعالمین، اس کائنات کا مرکز محور رب ذوالجلال نے فقط ذات مصطفیٰ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں نا کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام کو مقام کیا دے رہا ہے، مقام کیا دے رہا ہے۔ لوگوں سے کہتا ہے اطاعت اس کی کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو اس کی اطاعت نہیں ہے، میری اطاعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیعت اس کی کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو اس کی بیعت نہیں ہے، میری بیعت ہے۔ نافرمانی اس کی کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو نافرمانی اس کی نہیں ہے، میری نافرمانی ہے۔ اور میں تو اس آیت کو پڑھ کے محبتوں کے سمندر میں چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا راضی اس کو کرو گے، لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ راضی نہیں ہوا، تم سے خدا راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم سے خدا راضی ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ حجرات اپنے اندر آداب کا ایک حسین گلدستہ لیے ہوئے ہیں، حسین گلدستہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی، اے ایمان والو تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غلطی سے بھی تمہاری آواز بلند ہو گئی تو یاد رکھنا میں نہیں دیکھوں گا کہ تم نے 50 حج کیے،
100 جہاد کیے ہیں، لاکھ نمازیں پڑھی ہیں، میں نہیں دیکھوں گا تم نے کروڑوں کی خیرات کی ہے، میں نہیں دیکھوں گا تم نے 1000 مدرسے بنائے ہیں، 500 مسجدیں بنائی، نہ نہ نہ، فرمایا تمہارے نامہ عمل میں کھربوں 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 نیکیاں بھی ہوئی نا، ادھر آواز بلند ہوئی میں کھربوں نیکیاں اٹھا کے تمہارے سمیت جہنم کی آگ میں پھینکوں۔ ہمیں یاد رکھنا جب یہ آیت اتری تو رحمت کونین کی غلام ہے، نام ہے ان کا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فطرتاً اونچی آواز میں بولتے تھے، بلند آواز سے بولتے تھے، آیت اتری ان کی تو جان میں بن گئی نا، جان میں بن گئی۔ انہوں نے کہا بس میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، نیکیاں گئی، ایمان گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ گھر میں گئے اور گھر میں جا کے بیوی سے کہا میں خود کو گھوڑے والے کمرے میں بند کر رہا ہوں، تم باہر سے لاک کر دو۔ گویا پہلے عمل نے یہ بتایا کہ حضور کا گستاخ انسانوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا انسانوں کے ساتھ رہنا یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ گھوڑے والے کمرے میں خود کو بند کر لیا، اور اس زبان پر 2 ہی جملے ہیں، حبط عملی وانا من اہل النار، حبط عملی وانا من اہل النار، حبط عملی وانا، میرے عمل برباد ہو گئے میں دوزخی، میرے عمل برباد ہو گئے میں دوزخی۔ لیکن دوستان عزیز، اللہ اور اس کے رسول ظاہر نہیں دیکھتے، وہ تو باطن دیکھتے ہیں نا۔ اٹھا کے دیکھیے مجمع الزوائد کی اس روایت کو جس میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا لوگوں اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے خاندان نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے رنگ نہیں دیکھتا۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا رب تمہارے سینوں میں دھڑکنے والے دل دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے سینوں میں دھڑکنے والے دل دیکھتا ہے کہ اس دل میں نیت کیا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے کہا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ظاہر پہ نہیں ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت پر ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے اور اللہ کے حبیب دل دیکھتے ہیں۔ 2-4 دن گزرے، کہا وہ ثابت کدھر ہے؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور وہ تو برا حال ہے ان کا، رو رو کے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، ہر وقت ایک ہی جملہ لب پہ ہے، میں مارا گیا، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا۔ میں یہاں بات کو روکنا چاہتا ہوں، وہ جو جرم اپنا سمجھ رہے تھے وہ ان کا جرم تھا نہیں۔ توجہ کیجئے گا بات کی طرف، وہ جو جرم اپنا سمجھ رہے تھے، گناہ سمجھ رہے تھے، وہ گناہ تھا نہیں۔ ایسی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید یہ گناہ ہے، سو ان کا رو رو کے بھوک پیاس خود کو کمرے میں بند کر یہ حال ہو گیا تھا۔ ذرا لمبا بھر کو سوچئے نا، ہم تو صبح سے لے کے شام تک جرموں کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں، لیکن ہم ڈر سے مس نہیں ہوتے، ہم ڈر سے مس نہیں ہوتے، ہمیں کوئی خیال نہیں آتا کہ زندگی گزر رہی ہے، زندگی جا رہی ہے، زندگی بیت رہی ہے۔ وہ کول نہیں رکھنا پہن پراواں، پل وچ جا دفناواں، کول نہیں رکھنا پہن پراواں، پل وچ جا دفناونا، ٹر جانا تینوں سب نے چھڈ کے بوتا چر نہیں لانا، مک جانے سب جھگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا، اس دن صادق رسے نو تینوں کسے نہیں آگ بنانا، وہاں کسی نے نہیں آگے بنانا کہ پاجی گھر آ جائیں کھانا پک گیا ہے، ابو گھر آ جائیں گھر میں آپ کی بڑی یاد آ رہی نہیں، وہاں پر تنے تنہا ہوں گے، تنے تنہا ہوں گے، تنے تنہا ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو چہرہ مصطفیٰ سبحان اللہ، قریب آقا کی جلوہ گری ہوگی۔ اور جس نے حضور کی محبت و ادب میں زندگی گزاری، اس کی قبر کی رات روشن،
اور جس نے حضور علیہ السلام سے بے وفائی میں زندگی گزاری، اس کی قبر کی رات تاریک، اندھیرا، ظلمت، عذاب، اللہ کی ناراضگی کے سوا کچھ نہیں۔ آقا نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ثابت کیا ہوا بیٹا؟ عرض کرتے ہیں آقا میرے عمل برباد ہو گئے، میری آواز ہمیشہ بلند ہو جاتی تھی، اونچی ہو جاتی تھی، اور قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ میں تو برباد ہو گیا۔ آقا مسکرا پڑے، فرمایا اما تردا، اما تردا، اما تردا، اور مجھے یہ جملہ سنانے سے پہلے یہ کہنے دیجیے کہ ایسا کہنے کا اختیار اسی کو ہے جس کے دست قدرت میں رب نے ساری نعمتیں دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمت۔ فرمایا اما تردا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ۔ فرمایا ثابت تم خوش نہیں ہو اس بات پر کہ زندگی گزارو تو لوگ تعریف کریں، اور جب موت آئے تو رب تمہیں درجہ شہادت میں فائز کرے، اور جب قیامت کا دن ہو تو رب ذوالجلال تمہیں براہ راست جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس کی حضور کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ اچھا یہاں پر ذرا غور کیجیے کہ ہم تو فتنوں کے دور میں آ گئے نا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صورت کیا بتا رہی ہے، کیا سمجھا رہی ہے، ایمان والوں کو کس طرح متوجہ کر رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ لوگوں جس خدا کو اپنے محبوب کی آواز کی برابری پسند نہیں ہے، اس خدا کو محبوب کی ذات کی برابری کیسے پسند ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ مجھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ماں بھی کنیز تھی اور باپ بھی غلام تھے۔ حضرت زید بن حارثہ، ماں بھی کنیز، باپ بھی غلام، خود بھی غلام۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے گا تو عرفات سے واپس آنے لگے، عرفات سے واپس آنے لگے تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ سواری پر حضرت اسامہ کو بٹھایا، دنیا والوں کو بتایا، او دنیا والوں دیکھو ہاشمی نیچے چل رہے ہیں، سید نیچے چل رہے ہیں، دیکھو قریشی سردار نیچے چل رہے ہیں، اور میں کمزوروں کو یوں اٹھانے آیا ہوں کہ ایک غلام میرے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ سفر کرے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ راستے میں حضرت اسامہ کو کوئی فطری تقاضا پیش آیا تو آقا علیہ السلام نے سواری روک دی، فرمایا جاؤ بیٹے۔ انہوں نے کسی کام کے لیے جانا تھا، اتر کے چلے گئے۔ اب 2 4 5 10 نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ رکے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ۔ آقا بھی رکے ہیں، وہ بھی رکے ہوئے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، اب ہر کوئی پوچھ رہا ہے چل کیوں نہیں رہے؟ وہ کہتے ہیں کسی کا انتظار ہے۔ چل کیوں نہیں رہے؟ کسی کا انتظار ہے۔ چل کیوں نہیں رہے؟ کسی کا انتظار ہے۔ اب سارے منتظر ہیں کہ کس کا انتظار ہے۔ قریب والوں کو تو پتا تھا کہ حضرت اسامہ گئے ہیں، لیکن دور والوں کو تو کوئی علم نہیں تھا۔ ہر کوئی منتظر تھا کہ کس کا انتظار۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسامہ آئے، رنگ کالا، ناک چپٹی، غلام ذات کے۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ اس کا انتظار تھا تو بعض نادان لوگوں کی زبان پہ آ گیا، ان کا کر لو گن تھے صحابہ، تھے صحابہ، کہو دیکھو اس کے لیے ہم رکے ہوئے تھے، اس بچے کے لیے ہمیں روک دیا گیا تھا۔ امام بخاری التاریخ الکبیر میں اور امام ابن سعد طبقات ابن سعد میں یہ روایت لائے ہیں، جس کی زبان سے یہ نکلا تھا نا، فرمایا بس آقا کا حجۃ الوداع کے فوراً بعد وصال ہو گیا، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، وہ پلٹ کے اپنے اپنے گھروں کو گئے، اور جس نے حضرت اسامہ کے لیٹ آنے پہ تب
تبصرہ کیا تھا نا کہ ان کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، فرمایا وہ سارے بد نصیب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پتہ ہے کیوں؟ محدثین نے لکھا رب نے کہا جن کو میرے مصطفیٰ کی پسند نہیں ہے ہمیں ان کا ایمان بھی پسند ہے۔ جنہیں میرے یار کی پسند نہیں ہے نا، اسامہ میرے یار کو پسند ہے۔ سو جن کو میرے یار کی پسند نہیں آئی نا، فرمایا ہمیں بھی ان کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے مرتد ہو گئے۔ جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے وہاں رکنے پہ تبصرہ کیا تھا، مسجد نبوی ہے، وقت کا بادشاہ ابو جعفر المنصور مسجد نبوی میں آتا ہے حاضری کے لیے۔ اب بادشاہ ہے 3 بر اعظموں کا، اسے کون کہے کہ آپ نے یہ پروٹوکول ہے، یہ آداب ہے، نہیں تھوڑا اونچا بولتا ہے۔ ایک کونے میں وقت کا امام مالک بیٹھے ہیں، آپ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا، اٹھے، فرمایا او ابو جعفر المنصور لا ترفع صوتک، آواز بلند نہ کر، تمہیں پتہ نہیں کہاں کھڑے ہو، یہ در مصطفیٰ ہے، آواز بلند نہ کرو۔ اس نے کہا اچھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے رب ذوالجلال نے قرآن میں 3 جملے بولے ہیں، ایک جملے میں اہل ایمان کو حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے، دوسرے جملے میں اس ادب پہ عمل کرنے والوں کا انعام بتایا ہے، اور تیسرے جملے میں عمل نہ کرنے والوں کا انجام بتایا ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا ایک جملے میں رب ذوالجلال نے ادب سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ دوسرے جملے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا جو اس ادب کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان کے سینے تقوی کے نور سے بھر دیتا ہے۔ اور تیسرے جملے میں ادب نہ کرنے والوں کا انجام بتایا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتے ان سے بڑا بے وقوف اور بے عقل ہے ہی کوئی نہیں۔ اب وقت کا بادشاہ تھا، اس کے طبیعت پہ ڈرا گزرا، اس نے کہا کہ انہوں نے تو قرآن کی 3 آیتیں سنا کے ساروں کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا ہے، تو اب میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے یہ ڈیفینس میں چلے جائیں اور میری عزت جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے جو کچھ کہا، لیکن اب میں نے دعا مانگنی ہے، اب میں نے کیا کرنی ہے؟ دعا مقاضی ریاض الشفا میں لائے ہیں، میں نے دعا مانگنی ہے۔ امام صاحب آپ بتائیں کہ میں دعا حضور کی قبر انور کی طرف منہ کر کے مانگوں یا پشت کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مانگوں؟ اگر حضور کی طرف منہ کرتا ہوں تو پشت ہوتی ہے قبلہ کو، اور اگر بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہوں تو پشت ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی قبر انور کو۔ تو میں نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، دعا کس طرح مانگوں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا تم ادھر منہ کر کے دعا مانگنے سے ڈر رہے ہو کہ جو تمہارا بھی اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی اور کل انسانیت کا بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بننے والے، سبحان اللہ، فرمایا قیامت والے دن انہوں نے ہی وسیلہ بننا ہے، انہوں نے ہی وسیلہ بننا ہے، منہ ان کی طرف کر اور ان کی شفاعت کا وسیلہ پیش کر اللہ کی بارگاہ میں، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب یہ وسیلہ پیش کرے گا تو رب تم پہ بخشش و رحمت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، قرآن مجید فرقان حمید میں وہ نزاکتیں ہیں آداب رسول کی، وہ نزاکتیں ہیں۔ بقرعید کا دن ہے، کچھ صحابہ نے جانور ذبح کر دیے، ابھی آقا نے نماز نہیں پڑھائی تھی، ابھی آقا نے قربانی نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے جانور ذبح کر لیے۔
اب بتائیے نا کہ قربانی جانور ذبح انہوں نے کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے. تکبیر بھی پڑی, جانور بھی رزق حلال سے خریدا تھا, شرعی تقاضے سارے پورے کیے, بس ایک کمی تھی, کبھی آقا نے وہ عمل نہیں کیا تھا. رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت اتاری, مصطفیٰ نے اس کی وضاحت کی, فرمایا یہ جو تم نے کیا ہے یہ گوشت تو ہے کھانے کا, اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. عرض کی وہ کس لیے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم قربانی کرنے لگے ہو, انتظار کرو. رب کہتا ہے پہلے میرے دربار میں میرے یار کی قربانی آئے پھر کسی اور کی قربانی. سبحان اللہ. مجھے کسی اور کی قربانی پہ پہل کرنا بھی پسند نہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ جب اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھی ہوتی نا, جب آقا کا وصال ہو گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں جلوہ فراز ہو گئے, تو آپ کے کانوں میں کہیں سے دائیں بائیں سے آواز آتی کہ کوئی اپنی دیوار میں کیل ٹھوک رہا ہے, کیل ٹھوک رہا ہے. تو آپ فوراً خدام کو بلاتی اور بلا کے کہتے ہیں اس کو جا کے روکو روکو روکو, اسے کہو لا تؤذوا رسول اللہ, قریب آقا کو اذیت نہ دو. تمہیں کیا خبر کہ تمہاری یہ آواز بھی تمہارے ایمان کے برباد ہونے کا سبب بن سکتی ہے. تمہیں کیا خبر کہ رب ذوالجلال کو اپنے یار سے کتنا پیار ہے, کتنا پیار ہے. مجھے حضرت اصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں. رحمت قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو وہ سواری پہ آپ کا کجاوا باندھتے, آپ کا کجاوا باندھتے. ایک دن رات کو غسل کی حاجت ہو گئی, غسل کی حاجت ہو گئی, نہانے کے لیے گئے تو پانی شدید ٹھنڈا تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا اگر میں اس پانی سے نہایا تو میری ڈیتھ ہو جائے گی, اتنا شدید ٹھنڈا, اوپر سے سردیوں کا موسم. کہتے ہیں میں لکڑیوں کی تلاش میں, ادھر سے ٹائم شارٹ ہو رہا ہے. میں نے ایک دوست سے کہا یار آج کجاوا تم باندھ دو نا, وہ جو لکڑی کا اوپر سواری کے کجاوا باندھا جاتا تھا. کہتے میں نے اسے کہا تم, تو اس نے کہا میں باندھ دیتا ہوں. کہتے اس نے باندھ دیا. صبح سفر شروع ہوا, میں نے پانی گرم کر کے غسل کر لیا. سفر میں جا رہے تھے ساتھ, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی, کہا اصلا بات سننا. عرض کی جی حضور حاضر, کیا حکم ہے؟ فرمایا اصلا لگتا ہے آج کجاوا تم نے نہیں باندھا, آج میری سواری کا کجاوا تم نے نہیں باندھا. انہوں نے اس کی حضور واقعی میں نے نہیں باندھا, میں نے کسی دوست سے کہا تھا تم باندھو. آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہیں باندھا, ڈیوٹی تو تمہاری تھی, ڈیوٹی تو تمہاری تھی. حضرت اصلہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قرآن سے ادب سیکھا تھا, لا ترفعوا اصواتکم سے ادب سیکھا تھا, لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم سے ادب سیکھا تھا, وانتم لا تشعرون کی وعیدوں سے ادب سیکھا تھا. ان کا آقا مجھ پہ غسل واجب تھا, میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ حالت جنابت میں آپ کی سواری پہ باندھے جانے والے کجاوے کو بھی ہاتھ لگا. سے ڈرتا ہوں. یہ ہے کمال ادب, یہ ہے کمال ادب. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, والد ابھی حالت کفر میں ہیں, زبان سے کوئی جملہ نکل گیا حضور کی شان اقدس میں بے ادبی کا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے جو عشق کی معراج پر تھے, جب باپ نے وہ جملہ بولا نا تو آپ نے اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ والد صاحب رول کرتے ہوئے یوں زمین پہ وہ گئے. وہ ڈر کے سہم کے بیٹھ گئے. کسی نے آ کے سرکار سے عرض کی آقا گھر میں آج ہم نے ابو بکر کو بہت جلال میں دیکھا ہے, سگے باپ کو اس طرح مارا ہے کہ وہ دور تک رول کرتے ہوئے گئے ہیں. آقا نے بلایا, کہا ابو بکر کیا ہوا تھا؟ کہ حضور بات ایسی کی تھی اس نے آپ کی شان میں. آقا نے فرمایا درگزر کر لیتے. سیدنا صدیق اکبر کا ایمان جوش میں آیا, کہ حضور اس کی قسمت اچھی ہے, میرے پاس تلوار نہیں تھی وگرنہ میں باپ کا سر تن سے چلا کر.
कोई होता कौन है, हमारा किसी से रिश्ता क्या है, उनकी निस्बत से नहीं मिलते अगर रिश्ता आपस में हमारा कुछ नहीं। हमारा तो जब इंसान कलिमा पढ़ लेता है तो उसका हर रिश्ता, हर प्यार, हर ताल्लुक, उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा। बेशक बेशक बेशक, और कुछ नहीं है उसकी बुनियाद, और कुछ नहीं है उसकी बुनियाद। दोस्तान अजीज, सूरह हुजरात के इन मकामात में एक आयत बड़ी ईमान अफरोज है, बड़ी ईमान अफरोज है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत में जितनी ताकीदात हो सकती थी ना, वो उसमें ऐड की है। मसलन अल्लाह ने फरमाया गौर से इस बात को समझ लो, जान लो। फिर फरमाया बेशक, फिर फरमाया जो बात तुम्हें कह रहे हैं यही हक है, यही दुरुस्त है, यकीनन ऐसा है। अब वो कौन सी आयत है, रब का क्या पैगाम है? रब बताता है वालमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह। फरमाया लोगों याद रखो, कहीं ये ना समझना 14 सदियां गुजर गई हैं, आका आए थे और चले गए, माअज़ल्लाह, ना ना। फरमाया और आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। यार हमने जाने के लिए नहीं भेजा, कायनात में छाने के लिए। फैशन बन गया हुआ है, लिहाजा मैं वो ऐड नहीं कर रहा बीच, वरना आप यकीनन मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं सुबह से जिस तरतीब से मामलात में मसरूफ हूँ और पूरे माह रबीउल अव्वल में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये शान, ये खिदमत और ये नौकरी भी तो नसीब वालों को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी का तो नसीब नहीं है ना। ये मैं जुमला फिर बोलता हूँ कि हमने अपना महबूब जाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि कायनात में छाने के लिए भेजा। महबूब अब हर तरफ छा जाएगा, अब महबूब के चर्चे हर तरफ होंगे। मैं मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के असातिज़ा में से है, असातिज़ा में से। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज जब सातवें आसमान पे गए ना, तो रब्बे ज़ुल जलाल के प्यारे महबूब को सय्यदुल मलाइका जिब्राइल ने अर्ज़ की, आका आपको पता है इस वक्त रब क्या कर रहा है? फरमाया जिब्राइल क्या कर रहा है? कहा हुज़ूर रब आप पर सलात पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, आपका रब आप पर सलात पढ़ रहा है। अब अरबी में सलात नमाज को कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा गुलामों को, खुदाम को एतिमाद देते थे, उनको मतलब हौसला बढ़ाते थे उनका। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा गुलामों को एनकरेज करते थे। आपने हैरानी से कहा जिब्राइल अल्लाह भी सलात पढ़ता है? अल्लाह भी सलात पढ़ता है? उनका हाँ हुजूर अल्लाह भी सलात पढ़ता है। फरमाया अच्छा जिब्राइल हम सलात पढ़ते हैं तो क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, तशाहुद पढ़ते हैं, अल्लाह की अज़मतों की बड़ाई बयान करते हैं। अल्लाह सलात पढ़ता है तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? हुजूर जब अल्लाह सलात पढ़ता है ना तो वो अपनी शान के लायक अपने आलम रामका में बैठा ये कहता रहता है, ओ मेरी रहमत हर शय पे छा गई, मेरी रहमत हर शय पे छा गई, सबकत रहमती, मेरी रहमत हर शय पे छा गई, मेरी रहमत हर शय पे छा गई। मैं सोच में पड़ गया कि यार ये कैसी सलात है जो रब पढ़ रहा है। तो अचानक मुझे सूरह अंबिया ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उसने कहा कुरान से पूछ तो सही ना रब की रहमत है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान से पूछ जरा रब की रहमत है क्या? वाह 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 वाह। कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब ज़ुल जलाल अपनी शान के लायक हर वक्त ये कहता रहता है, ओ मेरे
की अक्ल दंग है, चरख में आफताब है, आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। का हुजूर अर्श भी हैरान है कि आका मेरे ऊपर भी चंद लम्हे रुके हैं और आगे चले गए हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। सातों आसमान भी परेशान है कि आका बस ऊपर 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 जाते ही जा रहे हैं, शानें बढ़ते ही जा रही हैं। आपका असल मकाम है कहां, किधर है आपका मकाम? अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थक के गिरा, खश आ गया। जो अक्ल देख रही थी ना कि चलो सातवें आसमान पे आ गए हैं, सिदरतुल मुंतहा पे आ गए हैं, अर्शे मुअल्ला पे आ गए हैं, जब आका वहां से भी आगे चले गए तो अक्ल का परिंदा रश खा के बेहोश होकर गिर पड़ा। क्यों? अल हज़रत कहते हैं अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थक के गिरा, रश आ गया और अभी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है। अभी फरिश्तों ने बताया हो अक्ल के मारे तुम्हें क्या खबर, तुम समझते हो यहाँ आके मुस्तफा की इंतहा हो गई। ना ना, यहाँ इंतहा नहीं हुई, यहाँ से मुस्तफा की इंतहा हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। लौहो कलम, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला। लोग समझते शायद हुजूर की अज़मतों का ये आखिरी मकाम है। ना, आला हज़रत कहते हैं ये मेरे मुस्तफा जान रहमत की अज़मतों का पहला मकाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाएंगे तेरी ही दास्तान है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। और खौफ न रख रजा जरा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आला हज़रत कहते हो हुजूर से प्यार करने वालों, कयामत वाले दिन का खौफ न रखना। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब से इतने वादे लिए हैं कि उनके गुलामों के लिए सिवाय अमान के और कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने करीम है वो, इतने करीम है वो। दोस्तान अजीज, मैं एक हदीस पाक सुना के आपसे इजाजत चाहता हूं, उसी पे मैं बात को खत्म करने जा रहा हूं। और ये हदीस पाक बहुत सी कुतुब में है। इमाम तबरानी के अल-मुअज्जम में है, इमाम हैसमी की मजमुअ ज़वाइद में है, इमाम अबू नुअयम की हिलियतुल औलिया में है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की अल-खसाइसुल कुबरा में है। बेशुमार कुतुब में ये हदीस मौजूद है। जरा बात की तरफ तवज्जो करेंगे तो आपके ईमान को ज़ौक़ मिलेगा, आपके ईमान को ज़ौक़ मिलेगा, बहुत ज़ौक़ मिलेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस के रावी हैं, कहते हैं इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली अद-दुनिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी दुनिया मेरे सामने रखी और कहा महबूब आज रज के पूरी दुनिया का मुशाहिदा करना, पूरी दुनिया को देख ले। रहमत कौनैन फरमाती हैं फ़अना अंसुरु इलैहा, मैंने शर्क से गर्ब तक, शुमाल से जुनूब तक सारी दुनिया को देखा, सारी दुनिया को देखा। और फरमाया याद रखना मेरा देखना जो है ना वो ऐसा है कि जो कुछ इस दुनिया में माजी में हुआ वो भी देखा, जो हाल में हो रहा है वो भी देखा, और जो क़यामत तक होने वाला है वो भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे बैठे हैं, उन्हें बात आसानी से समझ आ जाएगी। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है टाइम मशीन का। टाइम मशीन कि साइंसदान कहते हैं कि कोई ऐसी मशीन इजाद की जाए कि जिसके जरिए इंसान माजी में भी जा सके और जिसके जरिए इंसान मुस्तकबिल में भी जा सके। मुस्तकबिल में आज से 10 साल पीछे चले जाए
تو بچوں کی سطح پر جو تصورات دیے جاتے تھے آج وہ حقیقت میں بدل چکے ہیں، سائنس اتنی آگے بڑھ رہی ہے، تو کوئی ایسی جدید ایجاد کہ جس کے ساتھ جوڑنے سے انسان ماضی میں بھی جا سکے، انسان مستقبل میں بھی جا سکے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ پتہ نہیں سائنس کتنے سالوں بعد وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، لیکن جو تصور ذہن میں آیا نا، میں جب حدیث کی کتابیں پڑھتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے جگہ جگہ مصطفیٰ مستقبل کیا قیامت کے بعد کے واقعات کو بھی اپنی آنکھوں سے پڑھتے دکھائی دے۔ سبحان اللہ۔ اٹھائیے صحیح بخاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز فجر پہ آئے، میں بلال، میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں، اور ساتھ یہ جملہ ایڈ کیا، فرمایا ابھی رات کو بھی گیا تھا، سبحان اللہ، سبحان ابھی میں رات کو بھی گیا تھا، فرمایا جب بھی جاتا ہوں میں جنت میں اپنے کان لگاؤں تو میرے آگے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو فیوچر میں ہونے والا سیدنا بلال حبشی کا مقام و مرتبہ، آقا ایسے ہی تو رب نے فضل عظیمہ نہیں نہ کہا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس کا معنی یہ ہے آقا ماضی، حال، مستقبل، قیامت، بعد از قیامت، قبل از بعثت، قبل از تخلیق، اس کائنات میں میرے کریم آقا کو رب نے علوم کے وہ خزانے عطا کیے ہیں کہ کائنات کی کوئی شے مصطفیٰ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، بے شک بے شک، کوئی شے اوجھل نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے، آقا نے فرمایا میں نے دنیا کو جب رب نے اٹھا کے میرے سامنے کی نا تو میں نے دنیا کو دیکھا، ماضی کو بھی دیکھا، حال کو بھی دیکھا، اور قیامت تک جو اس دنیا میں ہونا تھا نا وہ بھی دیکھا۔ مجھے کہنے دینا کہ آقا نے اس مشاہدے میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 2020 میں مسجد میں میرے غلام بیٹھے میری عظمتوں اور میرے آداب کی بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا کیسے دیکھا؟ ذرا اپنی ہتھیلی اپنے سامنے لائیے، 1 منٹ کے لیے اپنی ہتھیلی کو ذرا غور سے دیکھیے۔ آپ کی ہاتھ کی چھوٹی سی چھوٹی لکیر بھی آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، ہر شے کلیئر ہے، چھوٹا سا ہاتھ ہے آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہے، باریک باریک لکیریں بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ رات کو گھر میں جا کے اس حدیث کو یاد کر کے سونے سے پہلے ہاتھ کو دیکھ کے ذرا یاد ضرور کیجیے گا۔ فرمایا میں نے دنیا کا مشاہدہ ماضی، حال، مستقبل کے اعتبار سے اس طرح کیا ہے جیسے تم اپنی ہتھیلی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ جتنا یہ کلیئر مشاہدہ ہے، ٹو دی پوائنٹ مشاہدہ ہے، 100% سرٹیفائیڈ مشاہدہ ہے، اور میں اسی طرح میں نے دنیا کو دیکھا ہے۔ تو اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ خدا کی عزت کی قسم ہم میں سے کوئی غلام بھی مصطفیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، وہ ہر غلام کو بائی نیم بھی جانتے ہیں، بائی پلیس بھی جانتے ہیں، بائی عمل بھی جانتے ہیں، غلام کی کوئی شے حضور کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ بے شک بے شک، دل عرش پر، سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے، ہر شے حضور کی نگاہوں پہ آیا ہے، آقا کے سامنے، آقا کے سامنے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کے سورہ حجرات کی بڑی ایمان افروز کہ رب اس معاملے میں کتنا اپنی شان کے شایان شان، اس کی رحمت حساس ہے، کتنی حساس ہے۔ فرمایا تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، اور آگے لفظ کیا بولے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیوں کہا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا؟ ذرا غور کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ فرمایا جو میرے یار کا گستاخ بن جاتا ہے نا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، فرمایا جو میرے یار کا گستاخ ہے نا، میں پھر اس سے اتنا ناراض ہوتا ہوں، کوئی چوری کر لے، کوئی ڈاکہ ڈال لے،
کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لے تو میں شعور رہنے دیتا ہوں، شعور رہنے دیتا ہوں. کیوں رہنے دیتا ہوں؟ اسے احساس ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے. احساس ہوگا تو مجھ سے معافی مانگے گا، اور معافی مانگے گا تو میں رحمان ہوں، میں اس کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. بڑے سے بڑا گناہ کوئی کر لے تو شعور رہنے دیتا ہوں تاکہ وہ معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں. یار کی گستاخی کرنے والے کا شعور چھین لیتا ہوں، نہ اسے پتہ لگے کہ میں نے گستاخی کی ہے، نہ وہ معافی مانگے، نہ میں اسے معاف کروں، تاکہ قیامت والے دن ابو بکر و عمر کی ساری جماعت جنہوں نے ادب میں سب کچھ اٹھا دیا تھا وہ دیکھے کہ یار کے گستاخوں کے ساتھ رب کا برتاؤ ہوتا کیا ہے، رب ان کو کس طرح اپنے انتقام کا نشانہ بناتا ہے. فرمایا میں چھوڑ نہیں سکتا، ہر کسی کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یار کے گستاخوں کو کسی صورت میں معاف نہیں کرتا، سو میں ان کو شعور ہی نہیں ہونے دیتا، شعور ہی نہیں ہونے دیتا. دوستان عزیز، آج کی ساری گفتگو کا پیغام یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. کریم آقا سے رشتہ ہے تو سب کچھ ہے، اور کریم آقا سے رشتہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ذرا اس عبداللہ کو یاد کرو نا کہ جو رحمت کونین کا غلام تھا، صحابی تھے، صحیح بخاری ہے، لیکن بشری تقاضوں کے سبب شراب پینے کی ایک عادت پڑی ہوئی تھی دور جاہلیت کی، وہ نہیں چھوٹتی تھی. بار بار وہ غلطی ہو جاتی، توبہ کرتے پھر غلطی ہو جاتی، پھر حضور کے پاس لائے جاتے، سزا ملتی، پھر غلطی ہو جاتی. حضرت عبداللہ اور کام کیا کرتے تھے؟ صبح سے شام تک حضور کے پاس بیٹھتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف واقعات سنا کے خوش کرتے، راضی کرتے. اچھا آقا کبھی باتوں سے خوش نہ ہوتے تو چلے جاتے شاپ پہ، اسے کہتے یار وہ ایک شہد کی بوتل دے دو، انگور دے دو، کھجورے دے دو، فلاں چیز دے. لاتے، آقا پوچھتے ہو عبداللہ یہ اتنی ساری چیزیں اٹھائے کہ حضور تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے. اور ادھر دکاندار سے کہتے شام کو آنا، آقا سے آ کے اس کی قیمت لے جانا. شام کو وہ دکاندار آتا، آقا آپ نے شہد منگایا تھا، کپڑے منگائے تھے، کھجورے منگائی تھی، آپ نے انگور منگائے تھے، پیسے دیں پیمنٹ کریں. آقا فرماتے میں نے تو منگائی کوئی نہیں تھی، میں نے تو کسی کو نہیں کہا تھا لانے کو. کہتے عبداللہ لے کے آیا ہے. اگر پوچھتے کیوں عبداللہ میں نے تمہیں کہا تھا؟ عرض کرتے حضور غریب ہوں، آپ کے نام پہ چیزیں خرید کے آپ ہی کو تحفہ دے دیتا. آقا ہنس پڑتے، آقا مسکرا پڑتے. ادھر حضور سے یہ تعلق اور ادھر بشری تقاضوں کے سبب بار بار شراب پینے کا گناہ سرزد ہوتا. ایک دن کسی دوست نے کہہ دیا، اس نے کہا عبداللہ لعنت ہو تم پہ. دوستی تھی نا آپس میں، اور لعنت ہو تم پہ. ادھر حضور سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور ادھر بار بار یہ جرم کر بیٹھتے ہو، بار بار آ کے سزا پاتے ہو. یہ لفظ حضور کے کانوں تک بھی پہنچ گئے. فرمایا او خبردار میرے عبداللہ پہ لعنت کوئی نہ بھیجے، میرے عبداللہ پہ لعنت کوئی نہ بھیجے. خبردار، لعنت بھیجی جاتی ہے کافر پر، لعنت بھیجی جاتی ہے مشرک پر، میرے عبداللہ پہ کوئی لعنت نہ بھیجے. اور ساتھ میں دلیل پتہ ہے کیا بتائی؟ اس پہ لعنت بیچتے ہو تو مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اس پہ لعنت بیچتے ہو. اب ایک طرف صرف پیار ہے مگر کریم آقا کی رحمتوں کا حصار ہے، اور دوسری طرف نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، مگر دل میں حضور کا ادب اور پیار نہیں. آقا فرماتے ہیں یہ دین سے یوں خارج ہے جیسے شکار کے اندر سے تیر خارج ہو کے باہر کرتا. ایمان نام ہے حضور سے پیار کرنے کا، بے شک ایمان نام ہے حضور سے پیار کرنے کا، ایمان نام ہے حضور کا ادب کرنے کا، ایمان نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کرنے کا. علامہ ابن تیمیہ
ہمارا ایک بہت بڑا گروہ اس پرسنالٹی کو بہت اہمیت دیتے ہیں. الصارم المسلول میں مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ گیا. ان کا لوگوں یاد رکھو، اور میں اسی پہ بات اب ختم کیے دیتا ہوں. ان کا یاد رکھو ان قیام المدحت والثناء علیہ والتعظیم والتوقیر لہ قیام للدین کلہ. بے شک سبحان اللہ. ان کا حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم، حضور کی تقریم، اگر یہ قائم ہے تو کل دین قائم ہے. اور فرمایا یاد رکھو وَسُقُوطُ ذَلِكَ سَقُوطُ الدِّينِ كُلِّهِ. اور اگر حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم یہ گر گئی تو نماز، روزہ، حج، زکات جتنا مرضی ہوتا پھرے، سمجھ لو معاشرے میں سارا دین گر گیا، سارا دین گر گیا. یہ نماز روزہ کیا ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کی اداؤں کے نام ہے نا، یہ تو حضور کی اداؤں کے نام ہے. اللہ اس کریم آقا کی ان اداؤں کو اپنانے کی اور ہمیشہ آپ سے دل سے پیار بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ دوستوں کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے. میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، جنہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے. یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العالمین اس میلاد کے صدقے ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. آمین. باقی دعوانا